مولانا احمد رضا بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو. تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی، کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں، تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو. تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو اور جناب سمندر پار کر لو، بیڑی بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو دنیا بقدر ایفرٹ ہے، یہ کرنا پڑے گا، دنیا میں تو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے، 4 دانت مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، بے ہوش ہو گئے. پیاس لگی تو پانی پیا، بھوک لگی تو غزوہ احزاب کے موقع پر پتھر بھی باندھے ہیں. یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی. یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑی؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر؟ تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے معاذ اللہ. تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. اے دیکھتا ہوں یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے، تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریائے جہلم پار کر کے کو بتائے، یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس وقت. کہتے ہیں نا جی اولیاء اللہ سے بقول ان کے، اولیاء ہی کہنا چاہیے، اللہ تو اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے. تو یہ اولیاء یہ ہیں تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کہ یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دے. کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آ رہے ہیں، تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے. اس نے یہی کہا یعنی یا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. واہ جی واہ. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا. پھر پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہو یا جنید. اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان، ابھی تو تو جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک رسائی کی ہوس ہے. استغفر اللہ. انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں، اپنے تک نہیں. اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو یہ تو تھا ان کا نظریہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. اب اس پہ فیصلہ پہ بولا جائے تو 1.5 گھنٹہ چاہیے. 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کا میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. دعا صرف اللہ ہی سے، اور ریسرچ پیپر ہے 8 صفحوں کا. توحید پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کی طرف سے وہ ایک طرف اور 8 پیجز ایک طرف ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے. اور وہ میں نے یہ تمام دلائل سامنے رکھ کر جو ان کے تھے اس کو ایڈریس کیا الحمدللہ. تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں. یہاں میں صرف آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ بتاتا ہوں، اور ان کے مقابلے پر ان کے بزرگوں کا ایٹیچیوڈ تو آپ دیکھ چکے جن کی طرف یہ چیزیں منسوب ہیں. واللہ اعلم. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2516 نمبر حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ھذا حدیث حسن صحیح. یہ صحیح حدیث ہے. حدیث سن لیجئے اور آپ کو کنٹراسٹ نظر آ جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ, حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, لیکن نبی کی توحید کتنی کامل. اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھ, تو اسے اپنے سامنے پائے گا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور جب تجھے مدد مانگنی ہو, غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو, تو صرف اللہ ہی کو پکارنا. اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے, اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے. تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہے. اللہ اکبر.